محترم ناظرین، فتنہ دجال سے بچاؤ کی حفاظتی تدبیر کیا ہوگی؟ اس سے پہلے والی ویڈیو میں نے دجال کے خروج کا واقعہ لے کر آیا تھا۔ آئیے آج کی ویڈیو میں فتنہ دجال کے بارے میں آپ کو مکمل بتاؤں گا، مکمل سنیں۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں۔ ناظرین، اسی طرح یہ بھی اسلام کی خوبی ہے کہ جب وہ کسی چیز کے فتنے سے انسان کو آگاہ کرتا ہے اور اس کے مفاسد کو اپنے پیروکاروں کے سامنے کھولتا ہے تو اس سے بچاؤ کی حفاظتی تدابیر بھی ذکر کرنا وہ اپنا فرض سمجھتا ہے۔ چنانچہ آپ زیر بحث موضوع ہی کو لے لیجئے، اسلام میں فتنہ دجال کو کس قدر اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، لیکن ذکر برائے ذکر پر اکتفا کرنے کے بجائے اسلام نے اس فتنے سے بچاؤ کے مختلف عملی علمی تدابیر بھی سکھائیں تاکہ وقت آنے پر کسی مسلمان کو کسی بھی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ فتنہ دجال سے بچاؤ کی تدابیر کو ہم دو حصوں پر تقسیم کرتے ہیں۔ نمبر 1 علمی تدابیر، نمبر 2 عملی تدابیر۔ علمی تدابیر درج ذیل ہیں۔ دجال کے ساتھ بشری تقاضے بھی لگے ہوں گے، کھانا پینا، سونا، جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا، ان سب سے اس کو واسطہ پڑے گا جو اس کی دعوی ربوبیت کی تکذیب کے لیے کافی زیادہ ہوں گے۔ نمبر 2 دجال کانا ہوگا۔ نمبر 3 اس کے پیشانی پر کافر کا لفظ اس طرح لکھا ہوگا، کافارا۔ نمبر 4 مرنے سے پہلے دنیاوی آنکھوں سے دنیا کے اندر ہی کوئی شخص رؤیت باری سے مشرف نہیں ہو سکتا۔ جو دجال کیسے خدا ہو سکتا ہے، وہ تو سب کے سامنے ہوگا، وغیرہ اور عملی تدابیر حسب ذیل ہے۔ نمبر 1 اسلام کی مضبوطی سے تھامنا۔ ضعیف الاعتقاد لوگ دجال کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، اس لیے کہ اپنے آپ کو ایمانی اصلاح سے مسلح کرانا اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے ہی تھامنا ضروری ہوگا۔ نمبر 2 اعمال صالحہ میں مسابقہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے مسند احمد کی روایت ذکر کی جا چکی ہے، 6 چیزوں سے پہلے نیک اعمال کر لو، من جملہ ان کے ایک دجال بھی ہے، اس لیے خروج دجال سے پہلے اپنے آپ کو اعمال صالحہ کی طاقت سے مضبوط کرنا ہوگا۔ نمبر 3 دجال کے چہرے پر تھوک دینا۔ اگر دجال کا سامنا ہو ہی جائے تو پھر اپنی نفرت اور غضب و غضب کا اظہار کرنے کے لیے اس کے چہرے پہ تھوک دینا بھی بچاؤ کا ایک ہیلہ ہوگا۔ چنانچہ طبرانی میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد نبی منقول ہے کہ تم میں سے جو شخص اس سے ملے اسے چاہیے کہ وہ اس کے چہرے پر تھوک دے۔ دجال کی ہلاکت پر ایک شبہ اور اس کا جواب۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانی دنیا سے نزول اجلال فرمائیں گے تو اس کا سب سے بڑا مقصد دجال کو اس کی عبرتناک اور منطقی انجام سے دوچار کرنا ہوگا، اور دوسرا بڑا مقصد اعلاء کلمت اللہ اور دین اسلام کی ترویج و اشاعت ہوں گی، جس کے لیے کفار کو دعوت اسلام پیش کریں گے، بصورت انکار ان سے جہاد کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کو چن چن کر قتل کروا دیں گے۔ احادیث کے مطابق نزول کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسی طاقت دی جائیں گی جس کافر پر آپ کے سانس کی ہوا پہنچے گی وہ وہیں مر جائیں گا۔ بہت سے کافر اور یہودی دم عیسوی کی وجہ سے ہی ہلاک ہو جائیں گے، بقیہ میں بھگدڑ مچ جائیں گی۔ کوئی دیوار کے پیچھے پناہ ڈھونڈے گا تو کوئی درخت کو جائے پناہ بنائے گا، لیکن اس دن انہیں کہیں پناہ نہ مل سکے گی، اور دم عیسوی سے بچ کر بھاگنے والے مسلمانوں کی خار اشقاف کا شکار ہونے لگیں گے، اور شجر و حجر اس کے سلسلے میں ان کی نشاندہی کر کے مسلمانوں کے ساتھ تعاون کریں گے۔ ایوں عالمی یہودی حکومت کا محل گھروندہ بن کر زمین پر آ گرے گا۔ اس موقع پر یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ جب دم عیسوی کی اتنی تاثیر ہے تو پھر دجال کو قتل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کا اثر پہنچتے ہی سے مر جانا چاہیے، نیز قتل کرنے کا کیا مطلب؟ اس سوال کا جواب اگرچہ ضمناً کئی مرتبہ گزر چکا ہے لیکن صراحتاً دوبارہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر دجال کو قتل کیے بغیر چھوڑ دیں تب بھی وہ صرف انہی کو دیکھ کر ہی نمک کی طرح پگھلنا شروع ہو جائیں گا، جیسا کہ روایات میں آتا ہے۔ معلوم ہوا کہ دم عیسوی کا اثر دجال پر بھی ہوگا، جس کی تاب نہ لا کر وہ پگھلنا شروع ہوگا اور وہاں سے بھاگ کر کھڑا ہوگا، چونکہ تقدیر خداوندی میں اس کا قتل حربہ عیسوی سے ہونا لکھا چکا، اس لیے دم عیسوی سے ہلاک نہ ہوگا۔ رہی یہ بات کہ سانس تو بے تکلف حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے رہے ہوں گے، اس سے کافروں کا ہلاک ہو جانا اور مسلمانوں کا محفوظ رہنا تعجب خیز بات ہے۔ آخر سانس میں اتنی طاقت کہاں سے آئے گی کہ وہ کافر اور مسلم کی شناخت کر سکے؟ اس کا جواب ایک مثال سے بخوبی سمجھ میں آ سکتا ہے، اور وہ یہ کہ جس طرح مقناطیس لوہے اور دوسری دھاتوں میں فرق کر لیتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس میں بھی یہ تاثیر پیدا فرما دیں گے۔ تاہم روایات سے اس کا ثبوت نہیں مل سکا۔ دم عیسوی کی یہ تاثیر ہمیشہ رہے گی، اس لیے کہ اگر یہ یاجوج و ماجوج اس تاثیر سے ہلاک نہ ہو تو محل تعجب یا مقام اعتراض نہیں۔ کیا موجودہ حالات کو خروج دجال کا پیش منظر قرار دیا جا سکتا ہے؟
یہ سوال اپنی جگہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ دنیا کے اس محیر العقول ترقی اور زمانہ کی اس برق رفتاری کو آنے والے دجال کا پیشہ خیمہ قرار دینا کہاں تک درست ہے، اور حالات حاضرہ کو سورہ کہف پر چسپاں کر کے موجودہ مغربی حالت و واقعات کو دجالی فتنہ قرار دینا کہاں تک صحیح ہو سکتا ہے۔ اس سوال کا جواب تو حضرت مولانا بدر عالم مہاجر مدنی کے حوالے سے آئے گی، آگے نقل ہوگا، لیکن یہاں یہ ذکر کرنا دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔ ماضی قریب کے ایک علمی شخصیت نے سورہ کہف کی تفسیر کے تناظر میں حالات حاضرہ ہی کو دجالی فتنہ کی نمایاں خد و خال قرار دینے کی صحیح بلیغ کی ہے۔ تاہم یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ خروج دجال کے لیے احادیث طیبہ کے اندر جو علامات اور نشانیاں ذکر کی گئی ہے ان کا دور دور تک نام و نشان نہیں ہے۔ جیسا کہ علامات خروج دجال کے تحت ان نشانیوں کا تذکرہ ہو چکا ہے، اس لیے کہ ان حالات میں کسی بھی مشرقی یا مغربی ملک کی مادی اور تمدنی ترقی کو دجالی فتنہ کی نمایاں خد و خال قرار دینا بظاہر صحیح نہیں۔ جیسا کہ حضرت مہاجر مدنی کی تقریر سے واضح ہوگا کہ اسی طرح مختلف اوقات میں مختلف جماعتوں کی طرف سے یہ نظریہ پیش کیا جاتا ہے کہ فلاں شخص دجال ہے یا فلاں قوم دجال کی پیروکار ہے۔ چنانچہ کوئی کلٹن سابق امریکی صدر کو دجال کہتا رہا اور کوئی موجودہ امریکی صدر بش کو جدال قرار دینے پر مصر، اسی طرح بعض لوگ ترقی کو پیروکار دجال بھی کہتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ رویہ صحیح نہیں، ورنہ اب تک کوئی دن ہم پر سال کے برابر گزر چکا ہوتا، تو کوئی دن مہینے کے برابر اور کوئی دن ایک ہفتے کے برابر، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اسی طرح دیگر علامات بھی نہیں پائی گئی، مثلا کانا ہونا، مقطوع الاذن ہونا، پیشانی پر کافر لکھا ہونا وغیرہ۔ اس لیے بلا وجہ کسی حدیث میں وارد شدہ دجال کا مصداق قرار دینا صحیح نہیں ہے۔ دجالی فتنہ، واضح رہنا چاہیے کہ وہ دجالی فتنہ جس کا حدیثوں میں تذکرہ آتا ہے اور جس سے تحفظ کا علاج سورہ کہف کی تلاوت کرنا قرار دیا گیا ہے، اسی دور میں ظہور پذیر ہوگا، جبکہ ایک طرف وہ خدائی کا دعویٰ اور اس سے پہلے رسالت کا دعویٰ کرے گا، اور اس کے ساتھ ایسے ہی خارق عادت افعال بھی دکھلائے گا جو بظاہر اس کے دعوے کے مؤید نظر آئیں گے۔ اس وجہ سے لوگوں کے ایمان متزلزل ہو جائیں گے۔ ہمارے زمانے میں مادی ترقیات خواہ کتنی بھی ہو جائیں اور سب مادی قوانین کے تحت، ان کو دجالی فتنہ سمجھنا بالکل بے محل بلکہ خلاف واقع بات ہے۔ اس شبہ میں نہیں، موجودہ زمانے میں جدید ایجادات سامنے آ رہی ہے، وہ عجیب سے عجیب تر ہیں، لیکن موجودہ دنیا کی ترقی یافتہ قوم میں سبھی اس میں شریک ہے۔ اس سلسلے میں ایک دوسرے سے مسابقت میں خوب سرگرم ہے۔ اب یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ اس میدان کا ہیرو کون ہے، اس لیے بھی ان میں سے کسی کو دجالی فتنہ قرار دینا قبل از وقت ہے، بلکہ اس کو اس کے مقدمات میں شمار کرنا بھی صحیح نہیں۔ اس مقدمہ دینی جہل، ضعیف الایمان اور طغیانی طاقتوں کا ہمہ گیر اقتدار ہے۔